آج کل کے دور میں ہمارے نوجوان بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اور جتنا میں مطالعہ کر سکا اور معاشرے کو سمجھ سکا، اس کے مطابق صرف دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان بہت زیادہ پریشان ہے اور ڈپریشن کا شکار۔ یہ دو مین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو میرے سامنے آئی وہ یہ کہ چاہے نوجوان کسی بھی ادارے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ مدرسے کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، سکول کا ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہو، اس کی پریشانی کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ نوجوان جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو اب یہ نوجوان اپنے گھر والوں کو اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے، کسی اور کو یہ بات بتا نہیں سکتے کہ بھئی وہ فلاں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب جب بتا نہیں سکتے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ادھر سے لڑکی ہو، اسے کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی۔ اب اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پہلے تو والدین کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس نوبت تک اپنی اولاد کو آنے ہی نہ دے، جیسے ہی وہ جوان ہو جائے اس کا نکاح کر دے۔ یہ بہترین حل ہے نوجوانوں کی ڈپریشن کا کہ ان کا نکاح جلدی کر دیا جائے، جیسے ہی وہ جوان ہو ان کی شادی کر دی جائے، تو وہ نہ عاشقی مشوقی میں پڑے، نہ اس پیار محبت کے چکروں میں جھنجھٹوں میں پڑے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کریں، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ محبت کرے، تو یہ ایک بہترین ذریعہ ثابت ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ والدین ان کو اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معاشرہ ہمارا اس طرح گندا ہو چکا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے پیسہ ہوگا تو کچھ بنے گا۔ بچوں کی، نوجوانوں کی بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سارے پیسے کے پجاری بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے نوجوان پریشان ہیں، اور نہ تو وہ اب گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، نہ ہی اب کچھ اور کر سکتے ہیں۔ پھر نوجوان، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو جب وہ جسمانی ایک ضرورت ہے، نفسانی خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ کیسے پورا کرے؟ یا تو پھر وہ نیٹ پر گندی چیزیں دیکھتے ہیں، فاحش مواد دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذہن خراب ہوتا ہے، زبان خراب ہوتی ہے، جسمانی کیفیات بدل جاتی ہیں، اخلاقیات گر جاتی ہیں، یا پھر وہ مشت زنی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اسے مسائل درپیش آتے ہیں۔ اب بندہ کیا کرے؟ نوجوان کیا کرے؟ ان کی اس پہلی مرض کا، ڈپریشن کا حل وہ یہ ہے، والدین کے آگے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں، جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ بچی جوان ہو اس کا نکاح کر دیں، اور زبردستی نہ کریں۔ اس سے پوچھیں بیٹا تو کہاں شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے؟ وہ جہاں پر بتائیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو جائیں رشتہ مانگیں، اس کا جلدی نکاح کر دیں۔ پیسے اللہ دینے والا ہے، رزق روزی اللہ دینے والا ہے۔ ہم نے خام خواہ کی پریشانی، معاشرے کی پریشانی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو وہیں پر گناہوں میں چھوڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو نوجوانوں کو زیادہ ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ ہرس اور لالچ ہے۔ ہم نے دیکھا میرا فلاں دوست بڑا امیر، میرا فلاں دوست بڑا گاڑی والا، بنگلے والا، پیسے والا، تو ذہن میں بات آ گئی یار اس کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اب نوجوان پریشانی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک جگہ سے، ایک ہوٹل سے ہم کھانا 200 روپے 400 روپے میں کھا سکتے ہیں،
تو پھر ہمیں کیا ضرورت شوخی مارنے کے لیے ہم ایسے ہوٹل پر جائیں جہاں پر وہی 200-400 والا کھانا ہمیں 1000 روپے میں پڑ رہا ہو؟ تو وہاں پر جا کر ہمارے پاس صاف ظاہر ہے پیسے نہیں ہیں، تو جب پیسے نہیں ہیں تو ہم نے پریشان ہونا ہے، فکر ہونی ہے بھئی پیسے کہاں سے کمائیں، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کمانے کی وجہ سے نوجوان پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک پہلی جو چیز میں نے ذکر کی اس کا حل صرف واحد ذریعہ نکاح ہے، نکاح کر دیں، آپ کی اولاد 95% گناہ بھی چھوڑ دے گی اور ڈپریشن سے باہر نکل آئے گی۔ دوسری چیز، نوجوانوں سے اسپیشل طور پر مخاطب ہوں، یہ اپنے اندر حرص کا مادہ ختم کریں، لالچ کا مادہ ختم کریں، غرور تکبر کو ختم کر دیں۔ اللہ خالق کائنات آپ کو ایسی ایسی نعمتوں کے ساتھ نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ والدین سے بھی گزارش کر لی، نوجوانوں سے بھی گزارش کر لی، دعا اللہ خالق کائنات میری بات آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔